اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. کہ یہاں سے 14واں حکم جو ہے نا اس کو بیان فرما رہے ہیں اور وہ ہے جہاد سے متعلق. ٹھیک ہے، اشہر حرم کے اندر قتال اور جہاد. شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے، یعنی غزوہ بدر جو ہے وہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اسلام کے بعد. اس سے پہلے جو ہے نا کچھ سرایہ ہوئے. ٹھیک ہے، سرایہ کہتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، غزوہ اور سریہ. غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی تعداد 27 بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے سرایہ. ٹھیک ہے، سریتن کی جمع. سریہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہ فرمائی ہو، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر ترتیب دے کر اس کو بھیجا ہو. ٹھیک ہے، اب غزوہ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک لشکر بھیجا. ٹھیک ہے، پھر ان سے فرمایا کہ آپ جب 2 دن سفر کر لیں، ان کو ایک خط دیا ساتھ، اور اس کے بعد اس کو کھولنا اور کسی پر زبردستی نہیں کرنی. اب 2 دن کے بعد جب وہ چلے گئے، 2 دن کا سفر ہو گیا، تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا، خط کھولا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تھا کہ آپ کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو آپ کے سفر میں. تو آپ کہاں پہنچ جائیں، جب آپ بطن نخلہ پہنچیں، جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر جو ہے نا قریش کا ایک لشکر آئے گا. اس کو آپ نے یعنی اس کا تعاقب کرنا ہے، شاید کہ وہاں سے کوئی خیر آپ کو کوئی مال غنیمت وغیرہ حاصل ہو جائے. اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ساتھیوں پر جو ہے نا کوئی صبر نہیں کرنا. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو لشکر بنا کر بھیجا گیا، اس کے اندر جو ہے نا سارے یہ مہاجرین ہی تھے، انصاری کوئی نہیں تھے. اور دوسری نصیحت ان کو یہی تھی، ایک تو 2 دن کے بعد خط کھولنا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یعنی کسی پر زبردستی نہیں کرنی. اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی. تو انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تو سب نے جو ہے نا اطاعت کا ارادہ فرمایا. وہاں پر وہ قافلہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہی سریہ جو ہے نا یہ سبب بنا کس کا، غزوہ بدر کا بھی. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہوا کہ کفار کا ایک قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے اس قافلے کے ساتھ قتال کیا، اور عمرو بن حضرمی ایک کافر جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، 2 گرفتار ہوئے، اور ان سے جو ہے نا انہوں نے یعنی مال غنیمت وغیرہ بھی ان کو حاصل ہو گیا. تو اب یہ لوگ جس دن یہ سارا معاملہ ہوا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 30 تاریخ ہے کس کی، جمادی الاخری، جمادی الثانی کی. جبکہ اس برس جو ہے نا یعنی اس سال میں جو چاند تھا وہ 29 دن کا ہو گیا. یعنی وہ اپنی طرف سے 30 سمجھ رہے تھے، یعنی یکم رجب شروع ہوگی، اور رجب جو ہے نا وہ کون سا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اس پر پھر جو ہے نا وہ یہ خود بھی پریشان ہوئے، اور کفار نے کیا کیا، اعتراض کیا کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کا کیا نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا. تو اس پر یہ آیات جو ہے نا وہ کیا ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں. تو حاصل یہی ہے کہ اشہر حرم میں جو قتال ہے وہ ممنوع ہے اولاً. ٹھیک ہے، ابتدا بالقتال منع. ہاں، اگر قتال کا آغاز ہو جائے دوسری طرف سے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ حرمت والے مہینوں سے متعلق. ٹھیک ہے، گو کہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ جو ہے نا حرمت ان کی منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، اشہر حرم میں قتال کی حرمت جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئی. قل قتال فیہ کبیر، تو کہہ دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ کیا ہے؟ بڑے گناہ والی بات. ٹھیک ہے، البتہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، روکنا اللہ کے راستے سے، اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے جو اہل ہے یعنی اہل مکہ کو وہاں سے نکالنا. ٹھیک ہے، جو کمزور مسلمان ہوئے. اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑی بات ہے کس کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی ایک تو ہے نا اشہر حرم میں قتال کا ہو جانا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک، مسلمانوں پر ظلم کرنا، ناحق لوگوں کو نکالنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اسی کو تعبیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنہ یہ کفر و شرک سازشیں یہ بڑی ہیں کس سے؟ قتل سے. یعنی یہ چیز جو ہے نا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. کفر و شرک، مسلمانوں کو نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی حرم کے اندر کیا کرنا؟ تخریب کاریاں کرنا. یہ اشہر حرم میں قتال ہو گیا، یہ تو ایک اور بات ہے نا، یہ چیزیں اس سے بھی بڑی ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے بعض مفسرین نے قتل سے اشارہ کیا کس کی طرف؟ عمر بن حضرمی کے قتل کی طرف. والفتنۃ اکبر من القتل، یعنی کفر و شرک، یہ تخریب کاریاں یہ بڑی ہوئی ہیں کس سے؟ قتل سے بھی. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ہمیشہ ولا یزالون یقاتلونکم، یعنی آپ سے برسر پیکار رہیں گے، آپ سے مسلسل لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تمہیں لوٹا دیں کس سے؟ تمہارے دین سے، یعنی آپ کے دین سے آپ کو پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر یہ قدرت رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم کسی طرح کیا کریں؟ مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے دین سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں. اب اگلی آیات کے اندر جو ہے نا ارتداد کا انجام جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ارتداد کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. ٹھیک ہے، دو باتیں ذکر ہو رہی ہیں اور پھر دو باتیں ہی نتیجے کے طور پر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مرتد ہو جائے، پھر جائے تم میں سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو شخص تم میں سے کیا ہو جائے گا؟ پھر جائے گا، ان دینہ، اپنے دین سے. ٹھیک ہے، وہ پیچھے تو بیان ہو گیا نا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کریں؟ ان کے دین سے پھیر دیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا انجام بیان فرما رہے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. ایک تو اس نے کام یہ کیا کہ وہ اپنے دین سے پھر گیا، پھر دوسرا یہ کہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، دوبارہ دین کی طرف نہیں لوٹا، اس نے وفات پائی اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ کافر ہی تھا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ اہل دوزخ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. تو اب یہاں جو ہے نا شرط میں دو چیزیں تھیں، ایک تو ارتداد اور دوسرا موت علی الکفر. دو چیزیں بیان ہوئی نا، ارتداد اور موت علی الکفر. اور جزا میں بھی دو چیزیں بیان ہوئی، حبط اعمال اور
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، خلود فی النار. دو چیزیں شرط ہیں، ارتداد اور موت علی الکفر. اور دو ہی چیزیں کیا ہیں جزا میں مذکور ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہفتے اعمال، یعنی اعمال پہلے جتنی بھی نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، وہ تمام کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اور دوسرا خلود فی النار. تو اب بعض ائمہ نے تو کہا کہ اگر کوئی شخص کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد وہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے نا، اس کی جو پہلی نیکیاں تھیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، جیسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں مقدمہ کے طور پر بیان ہوئی اور دو ہی باتیں کس میں بیان ہوئی؟ جزا کی. اب ارتداد کی جزا، ادھر سے ارتداد پہلے آ رہا ہے اور جزا میں کیا چیز پہلے آ رہی ہے؟ ہفتے اعمال. تو ارتداد کا تعلق ہفتے اعمال کے ساتھ. اور دوسری چیز ہے موت علی الکفر، اور اس کی جزا کیا بیان ہوئی؟ خلود فی النار، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ارتداد سے ایک شخص مرتد ہو گیا تو اس کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اب اگر وہ دوبارہ اسلام لے آیا تو وہ پہلی شک جو ہے، یعنی ہفتے اعمال تو اس کے ساتھ رہے گی، البتہ خلود فی النار وہ نہیں ہوگی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مرتد ہوا اور اس کے بعد اس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، یعنی ارتداد سے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا، اس کے اعمال کیا نہیں ہوں گے؟ ضائع نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے نا وہ نفس ارتداد سے ہی کیا ہوگا؟ ضائع ہوگا. ٹھیک ہے. اب مثلا ایک شخص ہے، اس نے پہلے حج کیا ہوا تھا، وہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ وہ کیا لے آتا ہے؟ اسلام لے آتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق اس سے کیا نہیں ہوں گی؟ یعنی دوبارہ حج اس پر کیا نہیں ہوگا؟ فرض نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا. جبکہ امام صاحب کے مطابق جو ہے نا اس پر دوبارہ حج کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. اس لیے کہ پہلے اعمال جو ہے نا وہ سارے کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مولانا اصل میں ارتداد جو ہے نا، ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا، اس کے بارے میں غالباً مولانا یعقوب صاحب وہ فرماتے تھے کہ مرتد جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس کا جو ایمان ہوتا ہے مرتد کا، مرتد اصلاً کافر ہی ہوتا ہے. مرتد اصلاً کافر ہی ہوتا ہے. اس کا جو ایمان ہے نا وہ محض ظاہری اور سرسری ہوتا ہے، اس کا ایمان حقیقی نہیں ہوتا. حقیقی ایمان، جس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے، وہ اس سے پھر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ مرتد جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصلاً وہ کافر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف کسی مصلحت کے تحت وہ اپنے آپ کیا کر لیتا ہے؟ اسلام لے آتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیتا ہے. اچھا، یہ تو یہاں تک بات ہوگی. اب آگے مسئلہ تھا، جیسے گزشتہ آیات میں آیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اب یہ جو حضرات گئے ہوئے تھے، جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم سے تو تعدی ہو گئی. ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اشہر حرم قتال سے، اور ہم سے اس چیز کیا ہوگی؟ سرزد ہوگی. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ جو آیت نمبر 218 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ، ٹھیک ہے، ابھی اس بات میں فکر مند ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں اس چیز کا اجر بھی ملے گا نہیں ملے گا. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، یعنی یہ سارے مہاجرین ہی تھے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ کس کے طلبگار ہیں؟ کس کے امیدوار ہیں؟ اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور الرحیم،
تو اب یہ جو پریشانی تھی ان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمائی کہ وہ اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان، ٹھیک ہے. یعنی اب جو ان سے غلطی ہو گئی ہے، اگر قصدن نہیں تھی تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، معاف فرما دیا. آئندہ کے لیے اس سے کیا کریں، اعتراض کریں. تو اب اسی سے علماء کی رائے یہی ہے کہ اشہر حرم کے اندر جو قتال منع ہے نا، وہ کیا ہے، ابتدا بعض نے تو کہا کہ یہ جو حرمت ہے نا، یہ کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تھی، بعد میں حرمت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی. تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں یہی ہے کہ ابتدا بالقتال جو ہے نا، وہ کیا ہے، ممنوع. اشہر حرم کے اندر قتال کی ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو، یہ منع ہے، اب بھی منع ہے. اور البتہ اگر ابتدا دوسری طرف سے ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا، یعنی مقابلے کے طور پر قتال کرنا، اس کی کیا اجازت ہے. ابتدا کی ممانعت. یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہ 15واں حکم ہے کس سے متعلق، شراب اور جوئے سے متعلق. ٹھیک ہے. اور خمر، ایک تو اصطلاح میں خمر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اصطلاح میں خمر کس کو کہتے ہیں، یعنی کھجور کا جو انگوروں کو نچوڑنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اتنا جوش دینا یہاں تک کہ اس میں کیا ہو جائے، وہ اس میں ایک تو سکر پیدا ہو جائے، اور دوسرا وہ کیا کرے، یعنی جھاگ چھوڑ دے. امام صاحب کے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے. یہ تو اس کا ایک خاص مفہوم ہے نا خمر کا. اور ایک اس کا عمومی مفہوم ہے، جیسے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کیا نشہ آور ہو، وہ کیا ہے، خمر. ٹھیک ہے. جیسے بعض ائمہ لغت سے بھی منقول ہے، الخمر ما تخامر العقل، یعنی جو عقل کو کیا کر دے، عقل پر پردہ ڈال. یعنی خمر کو خمر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کیا کر دیتی ہے، مدہوش کر دیتی. یعنی خمر خمار سے ہے نا، خمار کس کو کہتے ہیں، اوڑھنی کو، دوپٹے کو. ٹھیک ہے. تو جس طرح کسی چیز کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، اسی طرح شراب جو ہے نا، یہ عقل کو کیا کر دیتی ہے، بالکل بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہی اس کو خمر کہا جاتا ہے. تو خمر کا یہاں پر جو ہے نا، جو خمر کا لفظ آ رہا ہے، یہ عموم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. دونوں قسم کی خمر جو ہے نا اس میں شامل ہے، اصطلاحی بھی اور لغوی بھی. یعنی جو چیز بھی کیا ہو، نشہ آور ہو، جو چیز بھی کیا ہو، نشہ آور ہو، تو وہ کیا ہوگی، حرام ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ہر نشہ آور چیز وہ مطلقاً کیا ہے، حرام. ٹھیک ہے. اور حد کا تعلق جو ہے نا، وہ کس کے ساتھ ہے، حد سکر کے ساتھ. حد کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہاں. بعض جو لوگوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت شراب حرام ہو، اس وقت ہوگی جب انسان کس کو پہنچ جائے، نشے کی حالت کو پہنچ جائے. ایسا نہیں. یعنی ہر مسکر، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہوگی، اس کا ایک جز بھی کیا ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جو حد سکر کی شرط یہ کہہ دینا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وہ حد کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی اس پر سزا کب جاری ہوگی، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق. اور سزا بھی حد والی، یعنی حد حدود وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہیں، مقرر ہیں. باقی نفس شراب کے پینے پر تعزیراً کیا ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی ریاست یا قاضی ہوگا وہ تعزیراً اس پر کوئی بھی سزا کیا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. البتہ حد اس پر تب نافذ ہوگی جب وہ کیا ہوگا، حد سکر کو پہنچ جائے گا، یعنی نشے کی حالت کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وگرنہ نفس شرب وہ ایک قطرے کا بھی کیا ہے، حرام ہے. تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ان کو ملانے سے پھر غلطی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ کیا کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں، شراب اور جوئے سے متعلق. ٹھیک ہے. یعنی جوئے سے مراد یہ ہے کہ جس میں کوئی بندے کو محنت نہیں کرنی پڑی. ٹھیک ہے. اس کو
ایک رقم وہ لگا رہا ہے اور اس پر وہ اضافہ لے رہا ہے بغیر کسی محنت کے. اسی وجہ سے اس میں بھی بعض حضرات نے کہا کہ جوئے کی تمام صورتیں جو ہیں نا اس میں شامل ہیں قمار کی. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے، یہ جیسے یہ ہوتا ہے، یہ جو لکی کمیٹی ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جس کی پرچی نکل آئی وہ بس پیسے لے کے فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، جوا ہی ہے. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں کیا ہے، بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے نا وہ کیا ہے، زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا گناہ جو ہے نا وہ ان کے نفع سے کیا ہے، بڑا ہوا ہے، یعنی گناہ زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے. تو اب یہ جو ہے نا حرمت خمر سے متعلق قرآن پاک کا یہ دوسرا حکم ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر جو ہے نا 219. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی خمر سے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کا ایک مزاج ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو ایک عرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے نا. جیسے خود کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، اگر پہلے دن سے سختیاں کر دی جاتی، چیزیں حرام کر دی جاتی تو لوگ کیا ہو جاتے، متنفر ہو جاتے. ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے، حالانکہ کتنے 23 سال گزارے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے قوم کے یعنی ابھی اسلام میں نئے نئے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں دوبارہ بیت اللہ کو انہی تعمیر بنیادوں پر اٹھاتا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کیا کی تھی، تعمیر کی تھی. لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ کیا ہو جائیں گے، فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی جو ہے پھر بعد میں جب خلافت کا دور شروع ہوا، غالباً کسی عباسی خلیفہ نے اس بات کا اظہار بھی کیا. ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ہوگا کہ ہر خلیفہ جو ہے نا وہ اپنی اپنی یعنی خواہشات کا مرکز بنا لے گا. کس کو؟ بیت اللہ. یعنی ہر آباد میں آنے والا خلیفہ وہ چاہے گا کہ وہ اگلے سے بڑھ کر کیا کرے، اس کی تعمیر کرے، اس کے ساتھ معاملات کرے. تو اس طرح جو ہے نا یہ پھر ایک مذاق بن کر رہ گئے. انہوں نے اس سے منع فرما دیا. تو اب اسی طرح جو ہے نا جو احکام نافذ کیے گئے، ٹھیک ہے، اب مکی زندگی کے اندر احکامات زیادہ نہیں ہیں. مکی زندگی کے اندر جو زیادہ زور دیا گیا وہ کس پر دیا گیا؟ اصلاح قلبی پر، دل کی اصلاح پر. لوگوں کو ذہنی طور پر کیا کیا گیا؟ تیار کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی. پھر احکام کہاں جا کر آئے؟ مدینہ منورہ میں. اسی طرح یہ جو حرمت خمر ہے، شراب کی حرمت ہے، یہ بھی تدریجاً ہوئی ہے، یعنی ایک دم سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی آیت اس کے بارے میں جو نازل ہوئی وہ سورہ نحل کی آیت. یعنی سورہ نحل میں جو ہے نا اس کو ذکر کیا گیا کس کے مقابلے میں؟ رزق حسن کے مقابلے میں. شراب کو کہاں ذکر کیا گیا؟ رزق حسن کے مقابلے میں. یعنی اس سے بھی ایک لطیف اشارہ یہ ہو گیا کہ یہ رزق حسن میں شامل نہیں، اس کے مقابل جو ذکر ہو رہی ہے تو یہ رزق حسن میں کیا نہیں ہے، شامل نہیں. اس کے بعد پھر یہ دوسرے موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. البتہ اس کے نقصان اس کے فائدوں سے کیا ہیں، زیادہ ہیں، بڑے ہوئے. اس میں بھی جو یعنی لطیف طبیعت کے لوگ تھے، حاذق طبیعت کے لوگ تھے، یعنی ایک عقل مند کو اس میں بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں. تیسری مرتبہ حرمت نازل ہوئی وہ یہ کہ اب آئندہ سے کیا نہیں کرنا، یعنی نماز کے وقت نماز کی شراب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سورہ النساء کی جو آیات. تو تیسرے مرتبہ جو ہے نا ممانعت اس کی آ گئی.
ٹھیک ہے، اس وقت بھی بعض صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں طور پر آتا ہے، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہتے تھے کہ ہمیں یعنی شراب سے متعلق جو ہے نا کوئی واضح ہدایات آ جائیں، واضح تعلیمات آ جائیں. پھر ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ کسی موقع پر ایک دعوت تھی. ٹھیک ہے، دعوت میں کھانے کے بعد یعنی چونکہ ابھی تک شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب کا دور چلا تو اس سے جو ہے نا یعنی بڑھتے بڑھتے کیفیت نشے تک پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے کیا اپنے قبائل پر جو ہے نا فخر کرنے شروع کر دی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نوبت جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ گئی، یعنی لڑائی تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، یعنی وہی چیزیں جو زمانے جاہلیت میں تھیں پھر آ گئیں. پھر اس وقت جو ہے نا دوبارہ یہ معاملہ پیش آیا، اس پھر سورۃ مائدہ کی آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے جو ہے نا مطلقاً شراب کو کیا کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، جیسے بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پھر کیا کیا، یعنی مدینہ کی گلیوں میں شراب کیا کر دی گئی، بہا دی گئی. جس کے پاس جتنا ذخیرہ پڑا ہوا تھا انہوں نے اس کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا. تو اس طرح جو ہے نا مراحل کے اندر کیا ہوئی ہے، یہ حرام ہوئی. تو اس سے ایک یہ بھی یعنی اسلامی تعلیمات کی ایک خوبی معلوم ہوگی کہ اسلام کا اصل جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ اس نے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم دیکھیں ہمارے دور کے اندر بہت سے ادارے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. کس کے اوپر کہ منشیات کی روک تھام کے لیے کہ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، آگاہی مہم چلائی جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر ایک محنت کی. پھر ایسا ایسا کر کے جو ہے نا ایک وقت وہ آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے نا وہ کیا کر دی گئی، شراب بہا دی گئی. تو چوتھی آیت پھر سورۃ مائدہ کی نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. تو 16واں حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کہ کتنا خرچ کریں. ٹھیک ہے، پہلے تو تھا نا کہاں خرچ کریں، یہاں مقدار کے بارے میں سوال ہے کہ خرچ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کہاں خرچ، کیسے خرچ کرنا ہے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ قرآن پاک یہ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کے اندر اصول یہ آتا ہے کہ ان کا مزاج عمومی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اصول نہیں بنتا. اصول ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خصوصی معاملہ کسی کی خصوصیت تو ہو سکتا ہے لیکن عام اس کو اصول نہیں بنایا جاتا. جیسے صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دن سے زیادہ کا مال جمع رکھنا یہ کیا ہے، جائز نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے اس کو سب کے لیے کیا نہیں بنایا، قانون نہیں بنایا. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور ہے کہ وہ اپنا پورا مال کیا کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی. لیکن عام حکم جو ہے نا اسلام کا یہ نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو توکل کے اس درجے پر ہوں. ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خرچ کرنے کے بعد خود پریشان ہوں. تو یہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں. تو اختصاصی احکام جو ہے نا وہ عمومی نہیں بنتے. ٹھیک ہے، جیسے بعض اہل تصوف کے ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اصول نہیں بنایا جاتا، وہ ان کی خاصیت یا خصوصیت رہتی ہے. جیسے بعض اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اصحاب صفہ میں سے یعنی اصحاب صفہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے کیا ہوا تھا، وقف کیا ہوا تھا. یعنی ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، وہ بس وہیں پر رہتے تھے. اصحاب صفہ چبوترے کا نام ہے، اسی سے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. انہی میں سے جو ہے نا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو
اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی شہید ہوئے، ان کے پاس جو ہے نا ایک دینار نکلا، درہم یا دینار غالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کیا کیا جائے گا، ایک مرتبہ جہنم میں داغا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ان میں فوت ہوئے، ان کے پاس 2 دینار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 2 مرتبہ کیا جائے گا، داغا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کے لیے یہ حکم جو ہے نا عمومی مزاج نہیں بن، چونکہ صحابہ صفہ ایک خاص لوگ تھے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو اسی چیز کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یعنی دنیا کی اہمیت ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کو حکم بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مدینہ سے باہر جا کر رہنے لگ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ رہے ہیں. تو یہ عام صحابہ کو اسی بات پر جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو روک ٹوک بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو ہے نا عمومی مزاج نہیں بنا. ٹھیک ہے. ان کی سوانے بھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کون سا مال کرنا ہے، قل العفو، آپ کہہ دیجئے العفو. عفو کہتے ہیں جو ما زاد عن الحاجتی، یعنی جو انسانی ضرورت سے کیا ہو زائد. ٹھیک ہے. اب یہ اصول ہے، باقی سارے تو خصوصی احکام ہے نا. یہ اصول ہے کہ خرچ کون سا مال کرنا ہے، العفو، جو اپنی ضرورت سے کیا ہو زائد. اپنی ضروریات پہلے پوری کریں، اس کے بعد جو بچ جائے اس میں سے کیا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. تو فی الدنیا والآخرہ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے. ان کا متعلق کیا ہوگا، اس میں 2 قول ہیں. ایک تو یہ کہ یبینو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں آیات کو دنیا میں اور آخرت میں. اور ایک یہ کہ اس کا جو متعلق ہے وہ تتفکرون ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یعنی وہ آیات دنیا سے متعلق ہوتی ہیں اور آخرت سے متعلق. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى 17واں حکم ہے کفالت یتامہ سے متعلق، یعنی یتیموں کی کفالت سے متعلق. اب بعض حضرات کو یعنی ان کی کفالت میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتے ہیں. اب ان کو پریشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم کیا کریں، ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ان کے معاملات ان کے خرچ سے کریں تو ممکن ہے کہ اس میں کبھی کھانا بچ جائے، زیادہ ہو جائے، اور اگر ہم بھی اپنا مشترک کر لیں، ساتھ ملا لیں، اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری طرف سے کیا نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بعض حضرات کو فکر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ یتیم کی جمع یتامہ، یتیموں سے متعلق. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اصلاح لہم خیر، یعنی ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرنا، یہ کیا ہے، بہتر ہے، اس میں خیر ہے. اب وہ چاہے وہ خیر کس میں ہو، ان کی ضروریات کو ان کے مال سے پورا کیا جائے یا ان کا مال جو ہے نا اپنے مال میں کیا کر لے، ملا لیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، تعدی نہ ہو، یعنی کوئی ظلم نہ ہو کر رہے. ٹھیک ہے. باقی اگر غیر ارادی طور پر کوئی تعدی ہو بھی جائے تو وہ معاف ہو. واللہ یعلم وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یعنی ان کے معاملات بہتر طریقے سے چلاؤ. مطلب یہ کہ الگ رکھو زیادہ بہتر ہے. البتہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ کیا کر لو، مشارکت کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ کیا ہے، تمہارے بھائی. یعنی مطلب یہ کہ ان کا اور اپنا مال ملا کے مشترک طور پر کھانا بنا لو، کوئی بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر لو.
واللہ یعلم، لیکن اس میں شرط یہی ہے جو آگے آ رہی ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں خرابی کرنے والے کو کس سے، یعنی درستگی کرنے والے سے، یعنی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اصل معاملہ پھر کس پر ہوگا کہ کس کی نیت خیر خواہی کی تھی اور کس کی نیت یعنی شر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتے ہیں۔ اصل تال مدار جو ہے نا وہ کس پر ہے، یعنی خرچ کرنے نہ کرنے کا اصل مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو رخصت دے دی، چاہے تو کیا کرو، یعنی ان کی ضروریات ان کے مالوں سے ہی پوری کر دو، چاہے ان کے مال سے اپنے مال میں ملا کے ضرورت پوری کر لو، لیکن اس میں پھر کیا نہ ہو، تعدی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ظلم نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، یعنی تمہیں اس بات کی اجازت نہ دیتے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جیسے اسے سورۃ حجرات میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جان لو تو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر یہ بہت سے معاملات میں تمہاری مان کر چلنے لگیں لَعَنِتُّمْ، تو تم کیا ہو جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو وہاں یہ جو ہے نا مجرد میں استعمال ہوا، یہاں مزید فی سے آ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ تمہیں کیا کر دیتے، مشکل میں ڈال دیتے، مشقت میں ڈال دیتے، یعنی تمہیں اس بات کی اجازت نہ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی تمہیں رخصت دی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یعنی رخصت میں ہی مانا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، تعاون اور تناصر کی صورتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ نے یہ رخصت دی ہے، اس سے کوئی دھوکے میں نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، عزیز، زبردست ہیں، اور اگر انتقام لینا چاہیں تو فوری انتقام لے سکتے، حکیم، حکمت والے ہیں، فوری انتقام نہیں لیتے۔